بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام سدی بن عجلان ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ابو امامہ باہلی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ حکم نبوی کی تعمیل میں اپنے قبیلے پہنچے۔ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے اور اسلام قبول کرتے، انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کھانا تو دور کی بات، پانی کا قطرہ بھی پینے کو نہیں دیا۔ الٹا حضرت ابو امامہ کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کو اپنی بستی سے بھی نکال دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، اب ان میں چلنے پھرنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ قبیلے والوں نے قبیلے میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی، وہ لاچار ہو کر کھلے میدان میں ہی سو گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور انہیں دودھ سے بھرا ہوا برتن پیش کیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو نہ بھوک کا خیال تھا نہ ہی پیاس باقی تھی۔ گاؤں والوں میں سے کچھ سلجھے ہوئے اور خیر پسند افراد نے جب قبیلے کے لوگوں کا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برا سلوک دیکھا تو انہوں نے قبیلے والوں کو ملامت کی اور انہیں کہا کہ تم لوگوں نے اپنے قبیلے کے معزز آدمی کے ساتھ جو شرمناک سلوک کیا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ اپنے ہی گاؤں کے آدمی کے ساتھ تمہارا یہ رویہ قبیلے کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو ندامت ہوئی اور وہ کھانا پانی وغیرہ لے کر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور اپنے کیے پر شرمندگی کا احساس کیا اور کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اب مجھے تمہارے کھانے اور پانی کی ضرورت نہیں رہی، مجھے میرے رب نے کھلا پلا دیا ہے، اور پھر اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا۔ گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ واقعی ان کے چہرے پر بھوک پیاس کے اثرات باقی نہیں ہیں اور ان کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہے، وہ حیران ہوئے، کیونکہ اس بیابان جگہ پر کھانے پینے کی کوئی اور صورت بھی موجود نہیں تھی۔ گاؤں والے اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے اور سارے گاؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، مجھے کسی نیک کام کا حکم فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا، روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ اس کے بعد سے آپ اور آپ کی اہلیہ، کنیز اور غلام سبھی روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ دن کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کھانا پکتا یا دھواں نکلتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ٹھہرا ہے کہ جس کے لیے کھانا پک رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رب جلیل کے فضل و کرم سے میرا اس پر عمل رہا، لہٰذا ایک بار پھر بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اب اللہ پاک نے میرے لیے اس میں برکت رکھ دی ہے، لہٰذا مجھے دوسرے عمل کے بارے میں بھی حکم فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا، تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک خطا مٹا دے گا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف 3 دینار تھے، دروازے پر سائل آیا تو آپ نے اسے 1 دینار دے دیا، پھر دوسرا سائل آیا تو اسے بھی 1 دینار دے دیا، پھر تیسرا سائل آیا تو اسے آخری دینار بھی دے دیا۔ یہ دیکھ کر خادمہ نے عرض کی، آپ نے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے۔ ظہر کے وقت خادمہ نے آپ کو جگایا،
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ خادمہ کہتی ہیں مجھے آپ پر بڑا ترس آیا کہ آپ روزہ دار ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے کسی سے قرض لیا اور رات کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ پھر وقت مناسب پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چراغ روشن کر دیا۔ پھر بستر ٹھیک کرنے کے لیے آئی تو وہاں 300 دینار پڑے ہوئے دیکھے۔ خادمہ مزید کہتی ہیں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے اور بچھے ہوئے دسترخوان اور روشن چراغ کو دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے یہ اللہ کریم کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ میں ان کے کھانا کھانے تک وہیں کھڑی رہی۔ پھر میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ بے پرواہی میں ان دیناروں کو چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں ان کو اٹھا لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کیسے دینار؟ میں تو گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ سن کر میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بستر اٹھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان دیناروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس پر بڑے حیران بھی ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں پر خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ان کے لیے درہم و دینار اور کھانے پینے کی چیزیں جمع کر کے رکھتے، یہاں تک کہ صدقہ کے لیے جب کوئی چیز نہ ملتی تو پیاز، کھجور یا اسی کی مثل کم قیمت کی کوئی چیز سائل کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور اسے خالی ہاتھ جانے نہ دیتے تھے۔ تابعی بزرگ حضرت محمد بن زیاد الہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ساتھ ان کے گھر کی جانب چلنے لگا۔ راستے میں جو بھی مسلمان بچہ یا بڑا قریب سے گزرتا تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اسے سلام ضرور کرتے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 86 ہجری میں 91 برس کی طویل عمر پا کر شام کے شہر حمص کے ایک دور افتادہ گاؤں دنوہ میں وصال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں وصال فرمانے والے آخری صحابی رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔